ناظرین، دنیا جل رہی ہے اور اس آگ پر تیل کون ڈال رہا ہے؟ دنیا کی بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں کی آمدنی میں ریکارڈ اضافہ۔ 2024 میں کس ملک کی کمپنی نے زیادہ اسلحہ بیچ کر انسانی خون بہایا؟ کس نے جنگجوؤں کو کاروبار بنا کر اپنے بینک بھرے ہیں؟ غزہ میں بچوں کی چیخیں، یوکرین کے ملبے تلے دبی لاشیں، مگر دنیا کی بڑی اسلحہ ساز کمپنیاں جشن منا رہی ہیں۔ 2024 اسلحہ ساز کمپنیوں کے لیے سونے کی بارش ثابت ہوا۔ انسان مریں یا بستیاں جلیں، ان کی منافع آسمان چھوتے گئے۔ آج ہم وہ اعداد و شمار سامنے رکھ رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ جنگیں ناکافی نہیں، بڑی طاقتوں کے لیے سب سے بڑا کاروبار ہے۔ اس ویلاگ میں تمام تہلکہ خیز اپڈیٹس آپ کے ساتھ اور جو فگرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ناظرین احمد چودھری۔ ناظرین، اسرائیل سے لے کر ایلون مسک کی اسپیس ایکس اور امریکہ یورپ کی دیگر بڑی کمپنیوں تک 2024 اسلحہ ساز اداروں کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نئے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی 100 سب سے بڑی اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کے ہتھیاروں اور فوجی خدمات کے فروغ سے ہونے والی آمدنی 2024 میں بڑھ کر 680 ارب ڈالر کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی۔ غزہ اور یوکرین کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عالمی و علاقائی جغرافیائی کشیدگی اور بڑھتے ہوئے فوجی اخراجات نے مقامی اور غیر ملکی صارفین کو فروخت ہونے والے ہتھیاروں اور فوجی خدمات سے ہونے والی آمدنی میں پچھلے سال کے مقابلے میں 9.5% اضافہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا بھر میں اس اضافے کا بڑا حصہ یورپ اور امریکہ کی کمپنیوں کے مرہون منت ہو رہا ہے، جبکہ ایشیا واحد خطہ تھا جہاں مجموعی آمدنی میں کمی دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ چینی اسلحہ ساز صنعت کے اندرونی مسائل تھے۔ امریکہ میں لاک ہیڈ مارٹن اور جنرل ڈائمیکس سب کے آگے رہے۔ 2024 میں امریکی کمپنیوں کی مجموعی آمدنی 8.3% بڑھ کر 334 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ 39 میں سے 30 کمپنیوں نے اپنی آمدنی میں اضافہ ریکارڈ کیا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق امریکی F-35 لڑاکا طیارے کولمبیا، ورجینیا کلاس آبدوزوں اور کانٹیننٹل بین البراعظمی میزائل جیسے بڑے منصوبے اب بھی تاخیر اور بجٹ سے تجاوز کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ایلون مسک کی اسپیس ایکس پہلی بار دنیا کی ٹاپ اسلحہ ساز کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہوئی، کیونکہ اس کی دفاعی آمدنی 2023 کے مقابلے میں دگنی ہو کر 8.1 ارب ڈالر تک جا پہنچی۔ روس کے علاوہ یورپ سے تعلق رکھنے والی 26 کمپنیوں میں سے 23 نے ہتھیاروں اور ساز و سامان کے فروخت میں اضافہ دیکھا اور ان کی مجموعی آمدنی 13% سے بڑھ کر 151 ارب ڈالر ہو گئی۔ چیک کمپنی چیکوسلواکیا گروپ نے یوکرین کے لیے گولہ بارود تیار کر کے اپنی آمدنی میں 193% اضافہ کرتے ہوئے اسے 6.3 ارب ڈالر تک پہنچا دیا، جو 2024 میں ٹاپ 100 میں سے سب سے زیادہ اضافہ تھا۔ یوکرین کی کمپنی JSC نے روس حملوں کے تناظر میں اپنی آمدنی 41% بڑھا کر 3 ارب ڈالر تک لے گئی۔ رپورٹ کے مطابق یورپی اسلحہ ساز کمپنی روس کے مقابلے کے لیے اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر رہی ہے، لیکن ضروری مواد خاص طور پر اہم معدنیات حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ چین بھی برآمدی پابندیاں سخت کر رہا ہے۔ روس کی صرف 2 کمپنیاں جو کہ فہرست میں شامل ہیں اور مغربی پابندیوں کے باوجود ان کی مجموعی آمدنی 23% سے بڑھ کر 2.1 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ 2023 کے مقابلے میں 2.1% کمی کے باوجود ایشیا اور اوشیانیا کے اسلحہ ساز کمپنیوں کی آمدنی پھر بھی 130 ارب ڈالر رہی۔ چینی کمپنیوں میں مجموعی طور پر 10% کمی آئی، خاص طور پر آمدنی میں 31% گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ سپری کے مطابق چینی اسلحہ ساز خریداری میں کرپشن کے وسیع الزامات کی وجہ سے 2024 میں بڑے دفاعی معاہدے منسوخ یا مؤخر کر دیے گئے، جس سے چین کی فوجی جدید کاری کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ جاپانی اور جنوبی کوریائی کمپنیوں کے فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا، کیونکہ یورپی اور مقامی سطح پر مانگ بہت زیادہ رہی۔ 5 جاپانی کمپنیوں کی مجموعی آمدنی 40% بڑھ کر 3.13 ارب ڈالر ہو گئی، جبکہ 4 جنوبی کوریائی کمپنیوں کی آمدنی 31% بڑھ کر 1.14 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ جنوبی کوریا کی سب سے بڑی اسلحہ ساز کمپنی ہنوہا گروپ نے 42% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کا بڑا حصہ برآمدات سے آیا۔ غزہ میں نسل کشی نے بدمست اسرائیل کو منافع پہنچایا۔ سپری کے مطابق پہلی بار مشرق وسطیٰ کی 9 کمپنیاں ٹاپ 100 میں شامل ہوئی۔
जिन की मजमूई आमदनी 31 अरब डॉलर रही, यानी 14% इजाफा। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 के मालियाती डेटा के कमी के बायस यूएई की कंपनी एच ग्रुप को इदाद-ओ-शुमार में शामिल नहीं किया गया, जबकि यूएई सूडान की जंग में असलहा फराहम करने के इल्ज़ामात की तरदीद करता है। इसराइल की 3 असलहा साज कंपनियों ने जारी गजा पर जारियत के दौरान अपनी मजमूई आमदनी 16% बढ़ाकर 2.16 अरब डॉलर कर ली थी। 70,000 फ़लस्तीनियों की शहादत और मुहासरे में घिरे इलाके की तबाही के बावजूद इसराइली दिफाई सनत ने रिकॉर्ड मुनाफा हासिल किया। एल्बिट सिस्टम्स का मुनाफा 6.28 अरब डॉलर, इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 19.5 अरब डॉलर, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स का नफ़ा 7.4 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। सिप्री के मुताबिक इसराइली ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स की आलमी मांग में गैर मामूली इजाफा हुआ है। राफेल के सिस्टम्स की मांग ईरान के बड़े जवाबी हमलों, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल हुए, इसके बाद बेमिसाल सतह तक पहुंच गई है। तुर्की की 5 कंपनियों ने भी फहरिस्त में जगह बनाई, जो एक रिकॉर्ड है। उनकी मजमूई आमदनी 1.10 अरब डॉलर रही, यानी 11% इजाफा। तुर्की की मारूफ कंपनी बेकर की आमदनी का 95% हिस्सा बरामदात पर मुश्तमिल था, जिसकी ड्रोन हाल ही में यूक्रेन को भी फराहम किए गए। इस फहरिस्त में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, ताइवान, नॉर्वे, कनाडा, स्पेन, पोलैंड और इंडोनेशिया की कंपनियां भी शामिल थीं। व्यूअर्स, 2024 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ इंसान की जान नहीं, बल्कि वो हथियार हैं जिनसे इसे मारा जाता है। गजा के बच्चों की लाशें हों या यूक्रेन के मलबे तले सिसकती जिंदगियां, किसी का दुख कम नहीं हुआ, मगर असलहा साज कंपनियों के मुनाफे आसमान से बातें कर गए। अमेरिका से यूरोप तक, इसराइल से स्पेस एक्स तक, सब ने खून की तिजारत का कारोबार किया, अरबों कमाए, जबकि इंसानियत कब्रों में जा बसी। सवाल ये नहीं कि जंगें कब ख़त्म होगी, सवाल ये है कि क्या दुनिया कभी इन कातिल कारोबारों के ख़िलाफ़ खड़ी हो सकेगी? क्योंकि जब तक असलहा का ये आलमी बाज़ार चलता रहेगा, अमन एक ख्वाब और जंग एक लाजमी मुनाफा बनकर इंसानियत को चाटती रहेगी। आज की व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।